بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، ربیع الاول کا مبارک مہینہ پھر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ اسی مہینے میں ہوئی اور آپ اسی مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں تشریف بھی لے گئے۔ ربیع الاول کا یہ مہینہ صرف آپ کی ولادت مبارکہ سے موسوم ہے، منسوب ہے، اور ہر سال اس کی آمد ہوتی ہے، اور وقتی طور پر ہم خوشیاں مناتے ہیں اور ربیع الاول کی آمد پر محفلیں سجاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے عنوانات سے جلسے ہوتے ہیں، آپ کی زندگی کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اس بات کا اعادہ کیا جاتا ہے کہ دین و دنیا کی کامیابی اللہ اس کے رسول کے احکامات کے ماننے اور تابعداری میں۔ قرآن کریم کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قل، آپ کہہ دیجئے، اپنی امت کو بتا دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع اور پیروی کرو۔ فاتبعونی، میری اتباع اور میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، اور اس پوری کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے۔ کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اس کے تابع و فرما بردار ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذرہ برابر بھی روگردانی نہیں کرتے۔ ایک انسان ہے کہ اللہ نے اسے کچھ اختیارات دیے اور اسے اسباب اختیار کرنے کا مکلف بنایا ہے، ورنہ انسانوں کے علاوہ کائنات کی جتنی مخلوق ہیں ان تمام مخلوقات کو اللہ پاک بغیر سبب کے روزی دیتا ہے۔ ہمیں سبب اختیار کرنا پڑتا ہے، کمانے کے لیے جد و جہد و کوشش کرنی پڑتی ہے، ہمیں نوکری کرنی پڑتی ہے، ملازمت کرنی پڑتی ہے، ہمیں کاروبار اور تجارت اختیار کرنا پڑتا ہے، یہ سبب ہے، اور ان اسباب کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی بہانے سے ہمیں روزی دیتا ہے۔ دیتا اللہ ہے، اور اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ جب وہ کائنات کی تمام مخلوقات کو بغیر سبب کے روزی دیتا ہے تو ہم ایک اکیلی مخلوق انسان کو بغیر سبب کے روزی دینا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ لیکن تمام مخلوقات ایک طرف اور انسان جسے اللہ نے مکلف بنایا ہے ایک طرف۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اسباب کا مکلف بنایا، باقی سب کو بغیر سبب کے اللہ روزی دیتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جنہیں اللہ بغیر سبب کے روزی دیتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم تھا، آپ دعوت و تبلیغ کا کام کیجئے، اللہ آپ کے لیے روزی کا انتظام کرے گا۔
انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور آج بھی دنیا میں ہیں کچھ لوگ اللہ کے مخصوص بندے، اللہ بغیر سبب کے روزی دینے پر قادر ہے، دیتا ہے نا قرآن کریم میں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر کامل توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو یہ دنیا دار الاسباب ہے اور ہم انسانوں کو اللہ نے اسباب اختیار کرنے کا مکلف بنایا ہے۔ اللہ اسی بہانے سے ہمیں روزی دیتا ہے، لیکن اللہ اسباب کا پابند نہیں ہے۔ اس کائنات میں اللہ جو تصرف کرنا چاہے کر سکتا ہے بلا اسباب کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مبارک مہینے میں آنا اور اس مہینے کا ہر سال آنا یہ اہم نہیں ہے۔ آپ اس پر غور کریں کہ آپ کا آنا تاریخ انسانیت کے رخ کو موڑ دینا ہے اور ہمیشہ کے لیے موڑ دینا ہے۔ آپ کی آمد سے پہلے دنیا کہاں تھی آپ غور کرو، آپ پڑھو تو اندازہ ہوگا۔ جہالت کی تاریکیاں عام تھی اور ظلم و جبر کا قانون تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ جو طاقتور تھا وہ کمزوروں پر ظلم کرتا تھا، اور کمزور ہونا اس زمانے میں سب سے بڑا گناہ تھا کہ ہر ظلم اور ہر برائی ان کی طرف منسوب ہوتی تھی۔ کمزور ہونا گناہ تھا، جو طاقتور تھا وہ ظلم و جبر کے ذریعے جو چاہتا تھا وہ کرتا تھا۔ عقل معاف ہو چکی تھی، دنیا تاریکی میں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، اور خاص طور پر خطہ عرب کا حال یہ تھا کہ کوئی وہاں حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حالات ایسے تھے کہ جس کے پاس صدیوں پرانی شراب ہوتی تھی وہ سماج میں بہت زیادہ معزز سمجھا جاتا تھا، جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی اسے اپنے لیے ذلت سمجھتا تھا، اور ایسے اڑیل قسم کے لوگ تھے کہ معمولی بات پر جھگڑا ہوتا تھا اور یہ جھگڑا صدیوں چلتا رہتا تھا، یہ دشمنی ختم نہیں ہوتی تھی۔ ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے انسانیت کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اب قیامت تک انسانیت کو جو مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلایا وہ باقی رہے گا۔ آپ سوچو، عورتیں خریدی بیچی جاتی تھی، لوگ اپنے بچوں کو بیچا کرتے تھے، بچیوں کو بیچا کرتے تھے۔ بچی پیدا ہو جائے تو کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ان بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، قتل کر دیا کرتے تھے، اور اس کو اپنے لیے ذلت سمجھتے تھے۔ معاف کر دینا، درگزر کر دینا، برداشت کر لینا اور کمزوروں کی مدد کرنا، بے سہاروں کا سہارا بننا، یہ سارے جذبات ختم ہو چکے تھے، مفقود ہو چکے تھے، کہیں نظر نہیں آتے تھے۔ ایسے زمانے اور حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اور آپ نے انسانیت کو اور خاص طور پر کمزور طبقہ عورتوں کو وہ مقام دیا جو آپ سے پہلے عورتوں کو کبھی ملا نہیں تھا۔ آپ نے وہ مقام دیا، فرمایا ماں اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، بہن اللہ کی نعمت ہے، اور بیوی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔
آپ نے فرمایا دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں یہ انسانوں کے لیے نفع اٹھانے کی چیزیں ہیں، الدنیا کلھا متاع، اور فرمایا وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، ان نعمتوں میں، ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت، بڑی رحمت نیک بیوی ہے۔ آج اللہ نے اگر کسی کو نیک، فرما بردار، سمجھدار بیوی دے دی ہو، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی کو نیک بیوی نہیں ملی، ایسی بیوی مل گئی جس کے ساتھ جینا مشکل ہو، تو یہ سمجھ لو اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی۔ اللہ کی نعمتوں میں سے اور کائنات میں پائی جانے والی اشیاء اور چیزوں میں، مخلوقات میں سب سے بہترین نعمت اور نفع اٹھانے کے لیے سب سے بہترین چیز نیک بیوی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حبب الی من دنیاکم ثلاث، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں کی محبت مجھے عطا کی ہے، 3 چیزیں، الطیب والمرأة وقرۃ عینی فی الصلاۃ، خوشبو، اس دنیا میں مجھے خوشبو پسند ہے۔ دوسرے نمبر پر نیک بیوی، المرأۃ الصالحہ، جس کی پیشانی اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور اللہ کے حضور سجدوں سے آباد ہو، اور جس کے سینے میں وفا کی بلندیاں ہوں، جو اپنے شوہر کی اطاعت گزار فرما بردار ہو، جو اپنے شوہر کی عزت نفس اور اس کی جان مال کی حفاظت کرتی ہو، جو شوہر کی راحت اور خدمت کی فکر کرتی ہو، جس کے سینے میں وفا کی بلندیاں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں یہ بھی پسند تھا، نیک بیوی۔ اور تیسری چیز وقرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی۔ تو اللہ اگر کسی کو نیک بیوی دے دے، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے۔ عام طور پر جب انسان کے پاس نعمت رہتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی، اس کی ناقدری بھی بسا اوقات ہوتی ہے، اور جب یہ نعمت چھن جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تب آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ وہ میرے لیے اللہ کی کتنی بڑی نعمت تھی۔ اس لیے اگر اللہ نے بیوی دی ہے اور اللہ نے اسے اپنی اطاعت و فرما برداری دی ہے، تمہاری خدمت راحت، تمہارے گھر کی حفاظت کی فکر دی ہے، ایسی بیویوں کی قدر ہونی چاہیے۔ آپ یقین مانو، بیوی کے ساتھ خوشگوار زندگی کا ملنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں پسند ہے، اس میں سے ایک چیز نیک بیوی۔ اللہ نے اگر یہ نعمت دی ہے، اس کی قدر ہونی چاہیے۔ تو آپ کا آنا تاریخ کے رخ کو موڑ دینا تھا اور دنیا انسانیت کو وہ مقام دینا تھا اللہ نے جو ان کے لیے مقدر کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو وہ مقام عطا کیا۔ مظلوموں کو انصاف ملا، جہالت کی تاریکیوں میں رہنے والوں کو علم کی روشنی ملی، کامل دین اللہ پاک نے آپ کے ذریعے سے ہمیں دیا۔ اللہ کی الوہیت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہمیں ملی۔ اس کائنات میں سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ نعمت ملی کہ اللہ کے ایک ہونے کا کیا مفہوم و مطلب ہے۔
اللہ تعالیٰ کی الوہیت کیا ہے، ربوبیت کیا ہے، یہ ہمیں اور پوری کائنات اور پوری انسانیت کو اللہ کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ لیکن اس مہینے میں صرف خوشیاں منا لینا، تہوار کے طور پر ان دنوں کو گزار لینا اور جلسے جلوس کر کے اپنی محبت کا اظہار کر لینا، یہ کافی نہیں ہے اور یہ اصل نہیں ہے۔ اصل چیز اپنے محبوب، اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہے۔ ہم زبان سے محبت کے، عشق کے دعوے کریں اور ہماری زندگی آپ کی اطاعت و فرما برداری اور سنت و اتباع کے جذبے سے خالی ہو تو یہ تو نفاق ہے۔ ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ اگر کوئی شخص مجمع میں اپنے باپ کی تعریف کرے، اپنے باپ کی عظمت، ان کا مقام و مرتبہ بتائے اور گھر جا کر کے باپ کو گالی دیوے، باپ کو جھڑکے، باپ کو ڈانٹے، باپ کی اطاعت و فرما برداری نہ کرے، کھلم کھلا نافرمانی کرے، آپ اس کو اطاعت و فرما بردار مانیں گے؟ آپ اس کو اپنے باپ سے محبت کرنے والا، اپنے باپ کی اطاعت کرنے والا مانیں گے؟ یہی حال تقریباً ہمارا ہو گیا ہے۔ آج ہم پوری دنیا میں اپنے آقا کی عظمت کا ڈنکا بجانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی سیرت طیبہ کے عنوان سے آپ کی زندگی کے مختلف گوشوں کو اجاگر کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی عملی زندگی دیکھیں کہ عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، معیشت میں، اخلاق میں ہم آپ کی کتنی اتباع اور پیروی کرتے ہیں۔ ہماری عبادتوں کا کیا حال ہے ہم سب کو معلوم۔ ایک معمولی سی عبادت جس کے لیے زیادہ وقت نہیں لگتا، نماز، آج ہم وہ نہیں پڑھ پاتے۔ 24 گھنٹوں میں 5 وقت کی نماز، ایک نماز کے لیے کتنا وقت لگتا ہے آپ جانتے ہیں۔ اس نماز کی ہم سے پابندی نہیں ہوتی۔ سال میں ایک مرتبہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، مہینے بھر کا، ہم سے وہ نہیں ہوتا۔ سال میں ایک مرتبہ اپنے مال میں سے، اپنی مکمل کمائی میں سے جو خرچ ہو کر کے بچا ہے اس میں سے ایک مرتبہ 2.5% نکال کر غریبوں کو دینا ہم سے وہ نہیں ہوتا۔ حج، عمرہ، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں جن پر حج فرض ہے وہ نہیں جاتے۔ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اماں ابا کو حج کے لیے بھیجنا ہے، جانے کے لیے تیار نہیں۔ اولاد چاہتی ہے کہ میں ہو کر کے آ جاؤں، لیکن سماج کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ماں باپ نے حج نہیں کیا، یہ بہت دھدانا تھا حج کرنے کے لیے۔ لوگ آ کے مسئلہ پوچھتے کہ اگر ماں باپ کو بھیجنا چاہو تو وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جن لوگوں کو بھیج دیا جاتا ہے وہ وہاں جا کے روم میں پڑے رہتے ہیں، اللہ کے گھر پہ جاتے بھی نہیں۔ ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو آ گئے حج پر تو حج کر لیتے ہیں، باقی ان کو وہاں کی عبادتوں سے اور وہاں کے مقام مقدسہ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اپنا وقت سونے میں، اپنا وقت جو ہے بازار میں، اور اپنا وقت بلڈنگ میں رہ کر کے گزارتے، واپس جانے کی جلدی رہتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وہاں مرنے کی تمنا کرتے ہیں، جاتے ہیں تو وہاں رہنا چاہتے ہیں، ورنہ
ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو حج پہ جانا نہیں چاہتے، لیکن سماج کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے چلے جاتے ہیں اور جا کر وقت گزاری کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ ایک صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی، بہت رو رہے تھے، لوگ پریشان تھے، ہم لوگوں سے کہا کہ یار طبیعت خراب ہے اور اتنا رونا دھونا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا، چل کے تھوڑا مل لو۔ ہم لوگ گئے، جا کر کے ان سے ملے اور ان سے پوچھا کہ چاچا آپ اتنا رو کیوں رہے ہو؟ بیماری ہے، علاج ہو جائے گا، اور ایسا تو نہیں ہے کہ تم کبھی بیمار نہیں ہوئے، گھر پہ بھی بیمار ہوئے، اچھے ہو گئے نا، یہاں بھی اچھے ہو جائیں گے۔ بڑی مشکل سے انہوں نے اگلا کہ بولے میں مر جائوں۔ ان کو وہاں مرنا نہیں تھا، اور ان کو ایسا خوف ہو گیا تو بولے میں مر جاؤں گا۔ ارے میں نے کہا کہ چچا یہاں مرنے کے لیے نصیب لگتا ہے، یہاں مرنے کے لیے نصیب لگتا ہے، تمہارے جیسے ہمارے جیسے یہاں کہاں مرنا، ملو مرو گے نہیں تم، بالکل مت گھبراؤ، اطمینان رکھو، اچھے ہو جاؤ گے، وہیں مالیگاؤں میں جا کے مرو گے تم۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب آپ سوچو، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، اور اس کی ادائیگی میں ہم لوگوں کی طرف سے کیا صورت ہے؟ اصل چیز کھوکھلے دعووں سے کچھ نہیں ہوتا۔ بہت عربی کا مشہور جملہ ہے کہ ان المحب لمن یحبہ مطیع، کہ جو آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی اطاعت و فرما برداری اختیار کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو آپ اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور اگر نافرمانی کر رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ لو کہ آپ کو اس سے محبت نہیں ہے۔ اور اگر آپ زبان سے کہہ رہے ہو کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت تم سے نہیں ہوتی ہے، تو یہ تمہارا دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے، یہ دکھاوا ہے۔ یہ اگر کہا جائے تو یہ نفاق ہے کہ آپ کچھ اور کرتے ہو، کچھ اور چاہتے ہو اور بول کچھ اور رہے ہو۔ یہی تو دوہری زندگی ہے، اسی کو تو منافقت کہتے ہیں۔ آج پوری مسجد میں جتنا مجمع ہے، ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ مجھ کو اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں ہے۔ کوئی آدمی ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے یہ بات فرمائی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور دنیا جہاں کی چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے، والذی نفسی بیدی، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، وہاں تک وہ مومن نہیں۔ علماء نے کہا کہ وہ مومن کامل نہیں ہے، ٹھیک ہے، حضور نے کامل کا لفظ نہیں فرمایا۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور دنیا جہاں کے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب آپ نے یہ بات فرمائی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول، آپ مجھے اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے اور دنیا جہاں کے لوگوں سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن میری جان مجھے آپ سے زیادہ پیاری اور عزیز ہے۔
حضور نے فرمایا کہ عمر تمہارا ایمان کامل نہیں۔ کس کو کہا تھا؟ حضرت عمر سے کہا تھا۔ اور حضرت عمر کیا ہے آپ نے سنا ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عمر تمہارا ایمان کامل نہیں۔ حضرت عمر نے غور کیا، دل کی گہرائیوں میں جھانکا، حالات پر نظر ڈالی، فیصلہ سنایا کہ اللہ کے رسول، مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ جب دل کی گہرائیوں میں جھانکا تو دل نے کہا کہ عمر کیا کہہ رہے ہو؟ ہم تو حضور کے اشارے پر جان قربان کرنے کے لیے اللہ کے دشمنوں سے بھیڑ جاتے، میدان جہاد میں سینہ سپر ہو جاتے۔ اگر جان عزیز ہوتی حضور سے زیادہ تو گھر میں بیٹھتے نا، میدان جہاد میں کیوں جان گنوانے کے لیے جاتے؟ تمہاری سوچ برابر نہیں ہے۔ دل نے کہا کہ عمر، اللہ کے رسول مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ تو حضرت عمر کو کہنا پڑا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو حضور نے فرمایا الآن عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہوا ہے۔ تھوڑا ہم بھی غور کریں، دل کی گہرائیوں میں جھانکے، اپنے حالات پر نظر ڈالیں، اپنی عبادات، اپنے معاملات، اپنا کاروبار، اپنی معاشرت، زندگی، اپنے اخلاق، تھوڑا دیکھیں کہ اس میں اللہ اس کے رسول کی کتنی تابع داری و فرما برداری ہے۔ صرف زبان سے کہہ دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، سچائی اور حقیقت کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں امتحان میں نہ ڈالے، ورنہ جب امتحان آتا ہے تو آدمی کا فیصلہ بتاتا ہے کہ یہ ادھر ہے کہ ادھر ہے۔ جن لوگوں کو ہم خالص دنیا دار سمجھتے ہیں، خالص دنیا دار، کہ بھائی اس کو کیا لینا دینا اسلام اور دین و مذہب سے، لیکن ان کا بعض عمل یہ بتاتا ہے کہ ان کے پاس ایمان کس درجے کا ہے۔ کھلاڑیوں کو، مسلمان کھلاڑیوں کو کروڑ روپیہ دینے کی پیشکش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم شراب کا ایک اشتہار دے دو۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ اگر تم کروڑ تو کیا اگر پوری دنیا بھی دے دو گے تو میں شراب کا اشتہار نہیں بنوں گا، میں مسلمان۔ سوچو ہم اگر اس جگہ ہوتے تو ہمارا دل بھی کہتا اور لوگ ہم کو سمجھاتے، ابے تھوڑی دیر کی تو بات ہے، بعد میں توبہ کر لینا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا، کون سا یہ شرک ہے، گناہ ہی تو ہے، اور کیا ہم سے گناہ نہیں ہوتے کیا؟ آزمائش اور امتحان سے اللہ بچائے، لیکن آپ تنہائی میں غور کریں کہ اپنے پاس ایمان ہے، اپنے پاس اللہ اس کے رسول کی سچی محبت ہے، ہماری عبادات میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے معاملات میں، ہماری معاشرت میں، ہمارے گھر میں، ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ ایک مسلمان ہونے جیسا معاملہ ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیا کبھی ہمارا ایمان ہمیں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے روکتا ہے؟ یا ہم بغیر کسی جھجک کے گناہ کر لیتے؟ کبھی آپ غور کرو، کوئی دوسرا ہم کو بولے تو ہم کو برا لگے گا اور لگتا ہے، لیکن ہم اگر اپنے معاملات کو خود دیکھیں تو ہم خود اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے نا کہ کیا ہمارا ایمان، کیا اللہ کے رسول کا امتی ہونا ہمیں کسی گناہ سے روکتا ہے؟ ہم گناہ کرنے لگے اور پھر یہ بات آ جائے کہ بھئی یہ اللہ کی نافرمانی ہے، نہیں کرنا ہے، یہ رسول کی سنتوں کی خلاف ورزی ہے، ہمیں نہیں کرنا ہے،
کبھی ایسا ہوتا ہے؟ ہم تو گناہ دھڑلے سے کر لیتے نا. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی اگر کسی کو اس طرح ٹوکو، ارے بولے جاؤ اپنا اپنا دیکھو، سننے کے لیے بھی تیار نہیں رہتے. تو زبانی دعویٰ ہمیں کام نہیں آئے گا، عملی زندگی چاہیے. اور اس دنیا میں کامیابی کا واحد راستہ ہے ایمان والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کی اتباع اور پیروی. اللہ اس کے رسول کی اتباع و پیروی چھوڑ کر کے ہم کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیں، مغربی تہذیب کو اپنا لیں، ان کے افکار کو اپنا لیں، دنیا میں مال و دولت مل جائے اور ہم سمجھے کہ مال و دولت کی وجہ سے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ہم کو کسی سیاسی پارٹی کا اور کسی سیاسی شخصیت کا سپورٹ مل جائے اور ہم سمجھے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، یہ سب دھوکہ ہے. مسلمان کی کامیابی صرف اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں ہے. یہ ایک جملہ یاد رکھنا، چاہے کچھ یاد رہے نہ رہے، ایک ایمان والے کی کامیابی صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں ہے. اس کے علاوہ کوئی سیاسی فیصلہ، کوئی سیاسی شخصیت، کوئی سیاسی پارٹی، کسی کا مال، کسی کی شہرت، کسی کا دبدبہ اور کسی غیر قوم کی تہذیب و کلچر، ان کے افکار ہمیں کامیابی نہیں دلا سکتے. ہماری کامیابی صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اللہ اس کے رسول کی اتباع اور پیروی میں ہے بس. اس کے علاوہ کہیں ہمارے لیے کامیابی نہیں ہے، ہر جگہ ناکامی ہے، 100% ناکامی. اور اللہ اس کے رسول کی اتباع و پیروی میں 100% کامیابی ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جن لوگوں نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنت پڑھ لیں.